توحید کو اور اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ ایک ایمان والا اس طریقے سے مضبوط توحید سے اوپر نہیں جائے. بہت آسان ہے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا, لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنا. میرے لیے حقیق ایسا کوئی میرا عمل نہ ہو کہ جو میرے اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے قربانی دی, انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا, یقیناً ایسی قربانی دینا پڑی, آگ میں ڈالا گیا ان کو. وہ جذبہ تھا, وہ ایمانی قوت تھی. ہم جیسا شخص ایک چنگاری ہاتھ میں لے کے کلمہ پڑھ کے بتا دے اور یہ کہے کہ مجھے اس آگ نے اثر نہیں کیا, یقیناً وہ جذبہ تھا ان کا, اللہ کی نصرتیں ان کے ساتھ تھی, اللہ کا غیبی نظام ان کے ساتھ تھا. یہ اللہ کی طرف سے یہاں تک کہ تفسیر میں قرآن کریم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا, ایک مہینے تک اس آگ کو دہکایا گیا, اتنے لمبے عذاب جلائے گئے اور یہاں تک کہ اس آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے. اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک اس انداز کا زمانے کا چیز جس کو گوبر وغیرہ کہتے ہیں اس میں ڈال لگا کے جب اس کے اندر اس کو رکھا گیا, سب سے پہلے اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس بنایا گیا. کہتے ہیں کہ یہ جنت میں سب سے پہلا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا ہے. اور بھی انتظار تھا, ایک لمحے میں ایک چند سیکنڈ کے بعد پورا کوہرام بن گیا فرشتوں کے اندر. اے اللہ تیرے ابراہیم تیرے حبیب نے میری وحدانیت کا اقرار کیا, شرک سے بیزاری کا اعلان کیا. اے اللہ تیرے ابراہیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فرشتے دوڑے آئے, آپ نے عرض کیا ابراہیم علیہ السلام سے, آپ نے سلام کیا اور کہا کہ اے ابراہیم اگر آپ کہیں اس آگ کو اٹھا کر ہم تندور کے لہر پر ڈال دیتے, ہوا کا فرشتہ ہے کہ پوری کے پورے آندھی چلا کے آگ کو اڑا کے رکھ دیتے. کہا کہ میرے ہاتھ میں میرے اللہ کو خبر ہے. کہا اللہ کو خبر ہے. کہا فرشتے سے ہٹ جاؤ, میرے اللہ میری مدد فرمائیں گی. جب پورا یقین ہو, ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ڈالیں گے اور آج باغ بن جائے گی. آج تو ہم بزرگوں کا انتظار کرتے کیا باغ کھائیں گے, مطلب وہ حرام بل نسو حرام بشرب ہوا حرام, جس کا کھانا پینا, جس کے لباس, جس کا اٹھنا بیٹھنا, جس کی زبان, سارا کے سارا معاشرہ شرک اور کفر میں ڈوبا ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ میں آپ کھاؤں گا اللہ کی آسمان سے نصرتیں اتریں گی. نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ دیکھو سب کچھ قربان کرنے کے بعد اللہ کے توکل میں ایسے بیٹھ جاؤ. یہاں سے انتظار رہتا ہے کہ پہلے تو اللہ کی نصرت اتر کے آ جائے, پہلے تو آگ ٹھنڈی ہو کے باغ بن جائے, پھر ہم اس کے اندر اتر جائیں. نہیں ہوتا ہے جب تک کہ قربانیاں اس اعتراض سے دینا نہیں آئیں گی. یہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے جانور کے گلے پر پوری چلا دی, ہم نے ایک بکرا ذبح کر دیا یا ایک جانور ذبح کر دیا. یہ تو وہ ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ نے رحم فرمایا, وہ اللہ نے ساری انسانیت کے لیے یہ کہہ دیا کہ دیکھو اس قربانی وہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے, انہوں نے تو ذبح کیا چوری رکھی تھی اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر, لیکن اللہ نے اس کو بدل کر اور یہ کر دیا, ورنہ وہاں پر مسئلہ ہے. اب جیسا شخص کو سوچ بھی نہیں سکتا, جو آدمی عید کے دن عید گاہ میں وقت میں نہیں پہنچ سکتا, جو آدمی جمعے کے
جس آدمی کا ایمان اس کو فجر کے وقت بستر سے لا کے مسجد میں نہیں کھڑا کر سکتا، وہ کبھی خیال و خواب میں نہیں سوچ سکتا ہے کہ وہ ایمان کے لیے قربانی دے سکتا ہو، اللہ کے حکم کے لیے قربانی دے سکتا ہو۔ آج دنیا کے اندر جتنا بگاڑ ہے، آج دنیا کے اندر جتنا مسلمان پریشان ہے، آج سمجھتا ہے کہ میں نے صرف کلمہ پڑھ لیا اور جمعے کے دن مسجد میں آ کر 2 رکعت ادا کر لی، میں نے حق ادا کر دیا۔ اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کر کہ اسلام کا حق ادا نہیں کیا، اس نے نمازیں پڑھ کے مسجد کی اذان کے اوپر سجدہ کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا، اللہ کی توحید کا اور نبی کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اس کے بعد آج منتظر ہے کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک لمحہ کہنے تک کے نہیں معلوم ہے، لیکن جیسے ہی آگ میں ڈالا گیا اللہ کی طرف سے حکم ہوا کیا پوری برتن کو سلام علی ابراہیم، یہ آگ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے قرآن کی تفسیر، برتن کو سلامت ٹھنڈی بھی ہو جائے اور سلامتی کے ساتھ بھی ہو جائے۔ اگر صرف یہ ہوتا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، کہتے ہیں کہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی آگ کہ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ایک لمحہ رہتا، وہ سلامت رہا ابراہیم کے سلامتی کے ساتھ بھی اس کے اندر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے زندگی میں اتنا کبھی بھی نہیں آیا جتنا اس آگ میں آیا ہے۔ قربانی دینا ہو، قربانیوں کے بعد پتہ چلے گا جب ایمان کے ساتھ قربانی دے کہ دیکھو قربانی دینے میں کیا نقصان ہے۔ دونوں چیزیں برد بھی ہے اور ٹھنڈک بھی ہے اور سلامتی بھی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہاں دعاؤں میں جو بات آتی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، نبیوں کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں، ہمیں توفیق بھی نہیں ہوتی کہ بھئی ہم ڈھونڈے علماء سے پوچھیں کہ کہاں کہاں ہے۔ ظاہر بات ہے نبیوں نے جو کوئی دعا کی ہوگی اس سے بڑھ کے دعا کس کی مل سکتی ہے، اس سے زیادہ مقبول دعا کس کی مل سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کیسے ہوتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی حضرت سارہ، ان سے کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے بعد حضرت حاجرہ سے آپ نے نکاح فرمایا، ان کی بھی کوئی اولاد نہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، اور بیوی بھی جو ہے بانجھ ہے، دعا مانگ رہے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ ظاہر جوانی میں نہیں مانگی ہوگی دعا، بہت مانگی ہوگی۔ اللہ نے بتا دیا کہ ایک نبی کے ایک خلیل کو اولاد ہمیں چاہیے جو بڑھاپے تک پہنچ جائے، ظاہری اسباب اولاد کے ختم ہو جائے، بیوی ہو وہ بانجھ ہو۔ سب سے زیادہ اللہ کے پاس سب سے قریب تعلق جو رہتا ہے اور سب سے زیادہ برکت اور بڑی شخصیت جو ہوتی ہے اللہ کے پاس وہ نبی کی ہوتی ہے۔ پھر ان کے متبعین ہوں گے، ان کے صحابہ ہوں گے، ان کے بعد ہوں گے، تابعین ہوں گے، تبع تابعین ہوں گے، مقلدین ہوں گے، محدثین ہوں گے، اولیاء ہوں گے، بہت بعد میں جا کے سارا سلسلہ ہے۔ لیکن بتا دیا کہ دیکھو ایک نبی کو اللہ سے تعلق کے باوجود اللہ سے مانگ رہے ہوگا، اور اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا، اس لیے کہ دیکھو جب تمہیں اولاد کی ضرورت پڑے
ادھر ادھر پر بھٹکنا، تمہیں جانا کہاں ہے؟ قرآن کی طرف آنا ہے، نبیوں کی دعاؤں کی طرف آنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائیں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ کیا دعائیں ہیں نبیوں کی؟ کاف ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، دیکھو اپنے بندے زکریا کے ذکر کو اللہ نے آیا کیا۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، اللہ کے سامنے وہ رہے دیر میں دعائیں مانگ رہے۔ قال ربی انی وہن العظم، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، اسباب کوئی ہے نہیں، لیکن تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ آپ ہی اولاد دینے والے ہیں۔ اگر ہم نے یہ ماحول بنایا ہوتا، گھر میں اپنی مستورات سے یہ باتیں سنائی ہوتی، قرآن کی تفسیر ہم نے گھر میں جاری رکھی ہوتی، پڑھا ہوتا، ان کا مزاج یہ بنتا۔ اس وقت نہ گھر کی باتیں مجھے تذکرہ کرنا چاہیے نہیں، مگر ہاں یہ ایک بات یہ عرض کروں کہ اے سی نہ ہو پی جی کے وقت میرے گھر میں میرے بیٹے کے یہاں کوئی امید کی ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی، اسباب کے اعتبار سے ڈاکٹروں کے سارے اصول ختم ہو گئے تھے، یہی دعائیں تھی اور رات تھی اور مسلح تھا، گھر کے ہر فرد سے یہ کہا تھا کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تھوڑے دن کے اندر اللہ نے وہ راستے کھول دیے اور امیدوں کو پورا کر کے وہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اس بڑھاپے کے اندر اللہ کی فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے تمہیں بردبار بیٹا عطا فرمایا ہے، بڑا سنجیدہ بیٹا عطا فرمایا، خوشخبری سنائی ہے اس کی۔ کہتے ہیں وہ پورے قرآن کے اندر حلیم صرف ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے ان ابراہیم الحلیم اللہ منیب، ان ابراہیم الحلیم اے فبشرناہ بغلام حلیم، انہی کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلیم ہیں، اور اسی نسل میں چل کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے انہیں دودھ پلایا، حلیمہ کا دودھ پلایا، حلیم ہے اور دودھ پلایا حلیمہ کا، ایسے بردباری پتھر برس رہے، صحابہ میں کوڑے برس رہے، آپ پر کچرا ڈالا جا رہا ہے، لیکن ایسا صبر و تحمل، آپ کے دندان اندر شہید کیے جا رہے ہیں، آپ کے چچا کی لاش کے ٹکڑے توحید کے دامن میں بکھیرے جا رہے ہیں، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالی قومی وَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہے، یہ حلیم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ سے، فبشرناہ بغلام حلیم رب ہب لی من الصالحین، لیکن صالح مانگا تھا، کہا کہ صالح کے ساتھ ہم حلیم بھی تم کو دیں گے۔ ان کی نسلوں میں ایسے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ بن اسحاق علیہ السلام، وہاں بھی یہی کہتا ہے کہ حضرت سارہ کی اولاد نہیں ہے، دعا مانگ رہے، فرشتے نے آ کے کہا کہ تمہارے اولاد ہونے والی۔ اللہ کا حدیث سورۃ ابراہیم دخلوا علیہ فرمایا سلام قال سلام علیکم فرغ الى اهله وجاء فقربوا من قال واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام حليم فاقبلت امراته في سرة فسكت، چہرے پہ بات نہیں کہ حضرت سارہ میں بوڑھی ہو گئی، مجھے بچہ ہوگا، کوئی احساس نہیں ہے، کہا اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے، تم نے اللہ سے ایسا ہی مانگا ہے،
قربانیوں کے بعد گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، جان قربان ہے، مال قربان ہے، سب کچھ قربان ہے، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک جانور لا کے ہم نے قربانی کر لی اور ہمارے یہاں تو عجیب ہے، ایک گھر کے اندر اگر 10 لوگوں میں قربانی ہے، 10 لوگوں کی اگر صاحب نصاب ہے، اگر قربانی ہے ایک حصہ ابا کے نام سے کر دی، حصہ لڑکی کے نام سے کر دی، حصہ بھائی صاحب کے نام سے ہو گئی، حصہ سنا کے نام سے ہو گئی، 10 لوگوں کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا، 10 لوگوں کو گھر میں جتنے عامل ہیں، اگر کوئی مجبور ہے اس پر قربانی نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے اس پر قربانی نہیں ہے، مسافر ہے اس پر قربانی نہیں ہے، اسی لیے تو وہ لوگ حج پر جاتے ہیں، حج پہ جانے والے کو پوچھتے ہی نہیں ہو، ایک آدھ ایک کو اگیٹ کر لیتا، سمجھتا ہے کہ میرا سب کچھ ہو گیا۔ جو آدمی کی مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد 14 دن حج کو ملا کر اگر مکہ مکرمہ میں رہے گا تو حج کی قربانی کے علاوہ جو قربانی یہاں ہوگی وہ قربانی اس کی چاہے یہاں کرے وہ مکے میں کروا، لیکن اس کی قربانی آپ بھی سمجھتا ہے حج کی قربانی کر لی گئی۔ اس وقت کے اندر بات میری دوسرے رخ پر چلی گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانیاں کی۔ کہتے ہیں کہ نبیوں کا امتحان بھی نبیوں جیسا ہوتا ہے، نبیوں کا امتحان نبیوں جیسا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ ہی امتحان کے لیے تو بڑا کالم ہے، نہ علم ہے ہمارے پاس، نہ عمل ہے ہمارے پاس، نہ اللہ والوں کی صحبت ہے ہمارے پاس، نہ قرآن کی تلاوت ہے ہماری زندگی میں، اللہ کے سامنے رونا ہے ہماری زندگی میں۔ اللہ کی نبی حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، قرآن کریم کی معرفت، قرآن کی تفسیر میں، سورہ یوسف کی تفسیر میں یہ بات کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھائی اور تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے چھوٹے سے یوسف تھے، اللہ نے ایسا حکم دیا تھا کہ آدھا حکم پوری دنیا میں بانٹ دیا، آدھا بڑے پیارے بچے نبوت ملنے والی ہے، بڑا عجیب واقعہ دوڑے میں آئے، سامنے آئے نماز میں، بس ایک لمحے کے لیے نگاہ اٹھی اور حضرت یوسف پر پڑی، ذرا سی دیر میں قرآن کی تفسیر میں لکھا، اللہ نے کہا کہ میری طرف سے نگاہ ہٹا کے شیر کی طرف نگاہ کی ہے، اس سے تیری بینائی لے لوں گا اور اس سے تیرے بیٹے کو 40 سال کے لیے عطا کر دوں گا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے 40 سال کے لیے عطا کر دیا اور اللہ نے بینا کر دیا، واپس لوٹ رہی اللہ نے بینائی، اللہ نے اپنے فضل سے بینائی لوٹ گئی۔ لیکن ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا اللہ کے علاوہ کسی کے تعلق نہیں، بڑھاپے میں اولاد ملی ہے اور اس اولاد کی طرف دیکھا، کھیل رہا کود رہا ہے، ساتھ میں اپنا کے ساتھ جا رہا ہے، یقیناً آپ ہمارے بھی اولاد ہیں، جب گود میں آ کے بیٹھ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ چھوٹی سی پوٹی آپ کے میرے پاس آ جاتی ہے، پیر پکڑنے کی تو اس میں دماغ میں ملا نہیں، جس کی بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہو اور جس کے سر میں نبوت کا تاج ہو اور جس کے لیے آئندہ چل میں جس کی نسل میں امام الانبیاء آیا ہو، اس کا کیا مقام ہوگا حضرت اسماعیل کا۔ اور اللہ کی طرف سے خواب آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بات سے سب کر دو، قربانی دے دو اپنے بیٹے کی۔ جب تک لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ کوئی چیز قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ سب سے زیادہ محبوب چیز جو ہمارے پاس اللہ کے نام میں خرچ کرنے کا جذبہ نہ ہو۔ یہی تو صحابہ کا تھا، میرا مال قربان، میری جان قربان، میرا گھر بار قربان، میرا وطن قربان، میرے بچے قربان، آگ پہ ڈالو
میری لاش کے ٹکڑے کر دو، لیکن اللہ کی وحدانیت کا اعلان برابر کرتے رہے. یہ صحابہ نے کہہ کے بتا دیا، اور یہی تھا کہ اسلام سے حد تک کے پہنچا ہے، ورنہ کہیں ہمارے نہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری نماز ہم بھی پڑھتے ہیں نا، آپ پڑھتے ہیں. باغ گھنا باغ ہے اور بڑے پھلدار باغ، کھجور کے باغ میں بالکل ایسے گھنا پھل لگا ہوا ہے. بالکل ایک پرندہ آیا اور جھاڑیوں میں پھنس گیا، نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اتنا گھنا باغ ہے کہ نکل نہیں پا رہا ہے. اور دباغ میں جاتے ہیں ایک نگاہ اٹھ گئی، ایک نگاہ جہاں تو ہم ٹائم بھی دیکھ لیتے ہیں. دیر ہو گئی، مولانا نے تھوڑی لمبی کر دی بات. ایک نگاہ پڑی اور یہ بھول گئے کہ کتنی رکعت. بس جیسے ہی نماز ختم کی اور جا کر وہاں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ بات میں رکھ کے کیا کروں گا جو میری نماز میں خلل پیدا کر دے، یہ سارا بات اٹھا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. اٹھا کے وہ بات کو میں صدقہ کر دیا. وہ بیرہا جو کنواں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے آپ باب کہاں کے قریب سے دیکھیں گے مدینہ منورہ میں، وہاں پر اگر آپ قریب اٹھا کر دیکھنے کا موقع مل جائے تو گیٹ کو گھستے ہی کوئی نشان موجود ہے، وہ جگہ آج مسجد کے اندر ہے جو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کی. تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، مسلسل 1 دن 2 دن 3 دن خواب دیکھا اور یقین ہو گیا. معلوم ہے کہ یہ خواب نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سوچ لیا کہ نہیں اللہ کا حکم ہے. اپنے بیٹے سے پوچھا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. ففديناه بذبح عظيم. ابھی موقع نہیں اس کی تشریح بیان کرنے کا. اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ہر ادا کو، حاجرہ کی ہر ادا کو، راستے میں رکاوٹ شیطان آیا اس کو کنکری مارنے والی ادا کو، بچے کے لیے کاری طریقے سے دوڑنے کے لیے اس ادا کو، سفر مرنا دوڑنے کو، اور وہاں جا کے قربانی جو مینا نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اللہ نے اس یاد کو یادگار کو رکھا اور کہا کہ دیکھو میں اخلاص کے ساتھ نہیں ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تک کے قربانی کا وہ گوشت اور گوشت نہیں پہنچتا جس سے تقویٰ پہنچتا ہے. آپ یہ سمجھتا ہے کہ میں گھر میں 10 جانور کی جگہ ایک بڑا سارا خریدتا ہے اور بسا اوقات یہ کرتا بھی محبت ہوتی ہے. والد کا انتقال ہوتا ہے تو والد کے حساب سے قربانی کر دی، اپنے نام کی چینی ہے، والد کو تو ثواب نفلی مل گیا، لیکن جتنے حصے جس کے واجب تھا اس پہ واجب رہا. جو شخص بھی اتنے صاحب نصاب ہو، 52 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا ہوائی یا اسٹیل کے علاوہ اگر دیکھو اس کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، اچھا موبائل ہے، یہ سارا جڑے گا اس کے اندر. یہ نہیں زکات کے اور اس میں مسائل میں فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب تو بس ہو گیا کام، ایک بکرا لے آیا کر دیا، بکرے کی گردن میں چھری پھیر دی، ہماری عید ادا ہو گئی. یہ تو دوسرے بھی کر دیتے ہیں ان کے تہواروں پہ، ہماری قربانی الگ ہے. اب تو اس یاد کو پیدا کرتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام جیسی قربانی آپ نے دی، اے اللہ و جذبہ مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے قربانی دینے کو تیار. میرے محترم یہ بہت مبارک ہے، بڑی دعاؤں کی قبولیت کے لیے پورا عہد کریں. ہماری زندگی کا ڈھانچہ بگڑا ہوا ہے، ہم اس کو سنوارنے کی کوشش کریں، ہم اللہ سے امید کریں اور اللہ سے مانگیں. ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے، ہماری سرحدوں کے حالات ٹھیک نہیں
ہمارے معاشرے کے حالات ٹھیک نہیں ہے، ہمارے گھر میں ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہم صرف سوچتے ہیں کہ ہمارا وقت لگ گیا، ٹھیک ہے، ایک بچہ اگر ارتداد کی طرف کفر کی طرف چلے گیا، ساری زندگی کا سارے عمریں سارے قربانیاں رکھی لے جائیں گی۔ سب سے پہلے فکر یہ کرنا ہے کہ ہماری نسلوں کو ایمان کے اوپر قائم ہم کس طرح رکھ سکتے ہیں، ہم ایمان کے اوپر قائم رکھنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے ماحول کو دین والا بنائیں۔ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ ان کے بچوں کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کیا ہے۔ بھائی بہت آسان ہے، کتابیں لو، رات کو بیٹھ کے بچوں کو پڑھ کر سناؤ، پورے واقعات سناؤ، نبیوں کے قصے سناؤ، صحابہ کے واقعات سناؤ، ایمان کی گرمی والے واقعات سناؤ، زندگی کیسے سنوے گی، بیٹیوں کو حیا والے واقعات سناؤ، امہات المؤمنین اور بنات الطاہرات کے واقعات سناؤ، ان کے اندر کیسی بات دامنی تھی، کس طرح ان کی زندگی گزرتی تھی۔ میرے محترم، اس وقت ہماری اس امت کا حال بے حد خراب ہے، بے حد خراب ہے۔ ان حالات کے اندر اگر ہم نے اپنے رخ کو نہیں بدلا، اللہ کی نصرت اس وقت تک نہیں آتی ہے جب تک کہ ہم اللہ کے حکموں کو، نبی کی شریعت کو، اللہ کی کتاب کو مضبوط نہیں پکڑیں گے، تب تک کہ اللہ کی نصرت نہیں آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ قربانیاں دی، اللہ کی نصرت آئی، کیسے آئی؟ پھر دیکھو قدم قدم پہ اللہ کی نصرت آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات وہی ہے اور وہی طاقت والی ہے جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں کی، جنہوں نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں کی، جنہوں نے فرعون کو غرق کر کے موسیٰ کے لیے راستہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ دین کے اوپر، ایمان کے اوپر، توحید کے اوپر اللہ زندہ رکھے اور توحید پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے نعمت سے توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد لله الذي من علينا بالنبي الكريم وهدانا به الى الصراط المستقيم واستنقذنا به من طرق الجحيم وعذاب الاليم واشهد ان لا اله الا الله رب الرحيم الملك الجبار الكريم واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي قال الله فيه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم في كل هدي طريق اما بعد اتقوا الله ايها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقواه واغتنموا الفرصه الى الحج البيت الأثير قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل رجل من كل فج نبي
ليشهدوا منافع لهم. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال تعالى: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاغ المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فقال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل. فقال عليه الصلاة والسلام: صحوا فإنها سنة إبراهيم عليه السلام. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله جل وعلا خلق الأرض والسماوات العلى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما تحت الثرى. الرحمن على العرش استوى وهو الله إله في الأرض وإله في السماء الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والبناء وعلي شبة وفي دار القرار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فرق إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياة وناشد وجامع القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن إمامنا بالحق عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا بالحق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى فاطمة سيدة الزهراء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمدا وصلى الله وصلى رسوله اللهم اغفر للعباد وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوا ولدا من بعدي ومن أحبهم فبحبه أحبه ومن أبغضهم فببغضه أبغضه وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذو الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فلذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وتقوى أهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.
هو الحي القيوم الذي والله لا اله الا هو وعنت الوجوه للحي القيوم يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا غياث المستغيثين يا امان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا عز الضعفاء يا كبد الفقراء يا عظيم الرجاء يا مسلم يا منعم يا الله انت الله لا شريك لك والمرء لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الفضل كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله واليك يصعد الشيء الطيب كله اللهم لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل على محمد كما انت اهل وارفع بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفره سبحان المنان سبحان المنان سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يشركون سبحان الله وبحمده قدر قلبي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي اللهم انا نسالك الهدى والسداد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا وصدقنا اللهم انا نعوذ بك من الغلب والجنون والبلاء وسيء الاسلام اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الاعداء يا الله علينا وعافنا امين يا الله ہمارے دلوں پہ سے غفلت کی پٹی کھول دے اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں سنتوں کے چلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں دین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جو کچھ ہمارے حالات ہو چکے ہیں اے اللہ ہم پر رحم فرما آپ رحم نہ فرمائے تو کوئی رزق بتانے والا نہیں ہے اے اللہ ہم اس وقت میں اے اللہ اس جمعے کی نماز میں اے اللہ بہت سارے آپ کے بندے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اے اللہ آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں ہم پر خیر کا معاملہ فرما ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما ساری انسانیت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما اے اللہ ہمیں جو پریشان یہ حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو قرضدار ہیں اس کوشش نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو اس عشرے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما اس کے اندر دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اگر زندگیوں میں کسی کے شرک ہے اے اللہ اسے توبہ کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اسے اس کو ہدایت کے اوپر وہ اے اللہ اس کو توحید کے اوپر کام فرما اے اللہ اس مبارک ساعت میں جہاں بہت سارے حجاج اے اللہ دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ اس حجاج کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی نصیب فرما ہم سب کے لیے خیر نصیب فرما جو بیمار ہے شفا کاملہ نصیب فرما جو قرضدار ہے خوشی نصیب فرما جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ کو مغفرت فرما اے اللہ جو قریب میں ہمارے پیچھے والے یہاں سے اے اللہ جن کا قریب انتقال ہوا ہے ہمارے رمضان بھائی اللہ کی بھی مغفرت فرما اے اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے جب تک زندہ رہی اللہ ایمان میں اسلام بہتر قائم رکھنا ہمارا خاص بار اللہ ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کی برکت سے قبول فرما آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على